ملتان ٹیسٹ میں قومی ٹیم کی بیٹنگ لائن سنبھلنے کے بعد ایک بار پھر سے ڈگمگا گئی۔ دوسرے دن لنچ سے پہلے 230 رنز پر پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی۔ سعود شکیل 84 رنز بنا کر آؤٹ، محمد رضوان 71 رنز بنا کر وکٹ گنوا بیٹھے، سلمان علی آغا 2 رنز بنا کر چلتے بنے، نعمان علی کھاتہ کھولے بغیر ہی رن آؤٹ ہوئے، خرم شہزاد 7 رنز بنا سکے، جیڈل سلز کی 3، سنکلیئر کی 2 وکٹیں، موتی اور ویرکن کی 1 وکٹ۔ گزشتہ روز شان مسعود 11، محمد حریرہ 6 رنز بنا کر چلتے بنے، کامران غلام 5 اور بابر اعظم 8 رنز بنا کر پویلین لوٹے۔ خرم میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کا فیصلہ، متاثرین کے لیے ٹل اور ہنگو میں ٹی ڈی پیز کیمپ قائم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی نگرانی میں کمیٹی بھی قائم، ٹی ڈی پیز کیمپ قائم کرنے کے لیے خط بھیج دیا، کہا ٹل ڈگری کالج، ٹیکنیکل کالج، ریسکیو اور عدالت کی عمارت میں کیمپ قائم ہوں گے۔ لوئر خرم کے علاقے بگن میں کھانے پینے کا سامان لے جانے والی گاڑیوں کے قافلے پر حملہ ہوا تھا، 2 اہلکار شہید ہوئے۔ حملے میں لاپتہ ہونے والوں میں سے 5 ڈرائیورز سمیت 6 افراد کی لاشیں اراولی سے ملی۔ مراکش حادثے کی اعلیٰ سطح کی تحقیقات کے لیے 4 رکنی کمیٹی آج مراکش روانہ ہوگی۔ ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ سلمان چودھری تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ مقرر۔ دفتر خارجہ اور آئی بی کا ایک افسر بھی تحقیقاتی ٹیم کے ساتھ مراکش جائے گا۔ تحقیقاتی ٹیم کشتی حادثے میں بچ جانے والے پاکستانیوں سے ملاقات کرے گی، پاکستانیوں پر تشدد اور قتل کی بھی تحقیقات کی جائے گی۔ حکومت نے انکوائری رپورٹ پر ایف آئی اے کے 65 افسر اور ملازمین بلیک لسٹ کر دیے۔ امیگریشن اور اسناد انسانی اسمگلنگ ونگز میں تعیناتی پر پابندی عائد۔ کشتی حادثے میں 44 پاکستانیوں سمیت 50 افراد جاں بحق ہوئے۔ القادر ٹرسٹ کیس میں بانی تحریک انصاف کو بی کو 7 سال قید۔ احتساب ادارے کے جج ناصر جاوید رانا نے جیل میں محفوظ فیصلہ سنایا۔ بانی کو 10 لاکھ، بوشا بی بی کو 5 لاکھ روپے جرمانہ۔ سابق خاتون اول کمرہ عدالت سے گرفتار، عدالت کا القادر یونیورسٹی کو سرکاری تحویل میں لینے کا حکم۔ جرمانہ نہ دینے کی صورت میں بانی کو مزید 6 ماہ جبکہ بوشا بی بی کو 3 ماہ اضافی قید کاٹنا ہوگی۔ ملک ریاض، علی ریاض، زلفی بخاری، شہزاد اکبر اور فرح گوگی اشتہاری قرار۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا بانی تحریک انصاف بدعنوانی اور کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب پائے گئے۔ بشرا بی بی کو کرپشن میں سہولت کاری اور معاونت پر مجرم قرار دیا ہے۔ مقدمے کا زیادہ تر دار و مدار دستاویزاتی ثبوتوں پر ہے۔ شہادتوں کے جواب میں ملزموں کے وکلاء دفاع نہ کر سکے۔ یہ جو آج کہتے ہیں نا کہ جی ہم تو چاہتے تھے کہ کیس کا فیصلہ آ جائے، وہ بھائی پر رونا دھونا کا ہے کہ آپ تو چاہتے تھے آ جائے۔ یہ وہ وزیر اعظم ہے جو خاتون خالہ ہے، ان کے ساتھ مل کے 60 ارب پلس کوئی ہیرے جواہرات ان کا جو ہے وہ اس نے ڈاکہ مارا ہے۔ رضا شہزاد اکبر صاحب اور دوسری ہیں فرح گوگی بچی، یہ دونوں جو ہے انہوں نے مل کے اس ڈیل کو جو ہے وہ انجام تک پہنچایا۔ پہلے کہتے تھے فیصلہ کیوں نہیں آ رہا، اب چیخے مار رہے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا کے بعد پی ٹی آئی والوں کا رونا دھونا جاری ہے۔ وزیر اطلاع پنجاب عظما بخاری کہتی ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں تاریخ کی سب سے بڑی چوری کی گئی۔ بانی نے اہلیہ کے ساتھ مل کر اربوں روپے کا ڈاکہ مارا۔ کابینہ سے بند لفافے کی منظوری دی گئی۔ فرح گوگی اور شہزاد اکبر بھی اہم کردار ہیں۔ پی ٹی آئی اور عسکری قیادت کے درمیان ملاقات کے بعد نواز شریف کیمپ میں کھلبلی مچ گئی۔ اطلاعات ہیں نواز شریف نے اپنی ٹیم کو مذاکرات ناکام بنانے کا مشن سونپ دیا۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کا دعویٰ، بولے پی ٹی آئی ملک میں امن کے لیے مذاکرات کی راہ پر چل رہی ہے، غیر منتخب ٹولہ ناجائز اقدار کو بچانے کے لیے مذاکرات ناکام بنانے کے مشن پر ہے۔ پی ٹی آئی کے گرفتار 30 ملزموں کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ میں 26 نومبر احتجاج کیس کی سماعت۔ پی ٹی آئی وکیل نے کہا ملزموں نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی، جس کا مقدمہ اسپیشل آفیسر ہی درج کرا سکتا ہے۔ مقدمہ نامعلوم ملزموں کے خلاف درج کیا گیا۔ پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا دفعہ 144 نافذ تھی، اسٹیٹ کو دھمکیاں بھی ملی۔ یہ اس وقت احتجاج کر رہے تھے جب دوسرے ملک کا وزیر اعظم پاکستان آیا ہوا تھا۔ ہمارا ورثہ سندھ، پنجاب، بلوچستان یا خیبر پختونخوا نہیں بلکہ پاکستان ہے۔
منفرد شناختوں کے پہچان رکھنے والے ہمارے ملک میں ہم آہنگی کی بڑی مثال ہے۔ وزیر اعظم مراد علی شاہ کا سینٹ پیٹرک میں تقریب سے خطاب، کہا ثقافتی دن محض ایک جشن نہیں، یہ افہام و تفہیم اور ہم آہنگی کا عکاس ہے۔ اجتماعی شناخت کی ثقافت ہمیں منفرد دھاگے میں پروئے رکھتی ہے۔ آئیے ایک ایسے پاکستان کی تعمیر جاری رکھیں جو افہام و تفہیم، مہربانی اور اتحاد سے پروان چڑھے۔ وزیر پنجاب مریم نواز سے جاپان کے سفیر کی ملاقات، اقتصادی تعاون بڑھانے کے لیے نئے راستے تلاش کرنے کی ضرورت پر اتفاق۔ وزیر مریم نواز نے کہا جاپان نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، جاپانی سرمایہ کاروں کے لیے پنجاب میں ہر ممکن سہولت اور تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ جاپانی سفیر نے وزیر مریم نواز کے ترقیاتی منصوبوں اور عوامی فلاح کے اقدامات کو سراہا۔ جنگلی حیات کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے، جانوروں کے حقوق کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ سپریم کورٹ کی جسٹس عائشہ ملک کا تقریب سے خطاب، کا ہر جاندار چیز کو خوف کے بغیر زندگی گزارنے کا حق ہے۔ اگر ہم جانوروں کے حقوق کی بات کریں تو ہم بہت پیچھے ہیں، جانوروں کی ویلفیئر کے لیے کوئی قانون موجود نہیں۔ دہشتگرد تنظیم بی ایل اے کے وحشیانہ حملے کی حقیقت کا پردہ فاش، معصوم معراج وہاب کی والدہ نے حقائق سے پردہ اٹھا دیا۔ معراج وہاب کی والدہ نے ماہرنگ بلوچ پر کڑی تنقید کی اور دوہرے معیار بے نقاب کر دیا۔ 11 جنوری 2025 کو بی ایل اے تنظیم نے تمب میں 2 بے گناہ معصوم شہریوں کو اپنی وحشت کا نشانہ بنایا۔ جمیل اور اس کے بھتیجے معراج وہاب کو مبینہ ریاستی ڈیتھ اسکواڈ سے وابستگی کے جھوٹے الزام میں بے رحمی سے نشانہ بنایا گیا۔ معراج کی والدہ نے بی ایل اے کے وحشیانہ اقدام کی شدید مذمت کرتے ہوئے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی ماہرنگ بلوچ کی منافقت کا پردہ چاک کر دیا۔ کہا ماہرنگ ریاستی ظلم پر تو آواز اٹھاتی ہے لیکن بی ایل اے کے وحشیانہ مظالم پر مکمل خاموشی اختیار کرتی ہیں۔ معراج ایک معصوم بلوچ تھا جو ایک کالعدم تنظیم کی دہشت گردی کا شکار ہوا۔ بی ایل اے کے دہشت گردوں نے جمیل ملک کے قتل کا اعتراف کیا تو پھر وہ میرے بیٹے کی ہلاکت پر کیوں خاموش ہیں؟ میرا بیٹا انسان تھا، کوئی جانور نہیں جس سے بے دردی سے مارا گیا۔ پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائر مسعود احمد خان صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر معراج کی والدہ نے بی ایل اے کے وحشیانہ اقدام کی شدید مذمت کرتے ہوئے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی ماہرنگ بلوچ کی منافقت کا بھی پردہ چاک کر دیا، کیا کہیں گے آپ؟ جی ہاں، دیکھیں کہ ایک تو یہ کنفرم ہے کہ اسٹیبلش ہے کہ جو پراکسیز ہیں یہ انڈیا کے پراکسیز ہیں، بی ایل اے ہو، بی ایل ایف ہو، مجید بریگیڈ ہے، اور یہ باہر افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں اور یہاں پاکستان میں ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے 5% کا بلوچستان ہے، چائنیز ہے، سی پیک ہے، گوادر ہے، اور اس کے اندر دیکھیں ایک پولیٹیکل فرنٹ پہ یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی بنی تھی اور یہ بھی ان کی ایک پراکسی ہے ان دہشت گرد تنظیموں کی۔ تو یہ جب بات کرتے ہیں جب پاکستان کو بدنام کرنا ہے، بلوچ یکجہتی کمیٹی مسنگ پرسن کرونا فراڈ اور ایک سٹوری لے کے سامنے آتی ہے، لیکن جہاں پہ معصوم بلوچوں کی جو بیچارے مارے جاتے ہیں ان پہ یہ بات نہیں کرتی ہے۔ اور جس طرح یہاں پہ ابھی بات کی گئی ہے کہ جو لوگ جنہوں نے مخالفت کی ہے، جو اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، اپنا روزگار کی تلاش میں ہیں، اور جو ان کے مراکش حادثے کی اعلیٰ سطح کی تحقیقات کے لیے 4 رکنی کمیٹی آج مراکش روانہ ہوگی۔ ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ سلمان چودھری تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ مقرر۔ دفتر خارجہ اور آئی بی کا ایک افسر بھی تحقیقاتی ٹیم کے ساتھ مراکش جائے گا۔ تحقیقاتی ٹیم کشتی حادثے میں بچ جانے والے پاکستانیوں سے ملاقات کرے گی۔ پاکستانیوں پر تشدد اور قتل کی بھی تحقیقات کی جائیں گی۔ حکومت نے انکوائری رپورٹ پر ایف آئی اے کے 65 افسر اور ملازمین بلیک لسٹ کر دیے۔ امیگریشن اور اسناد انسانی اسمگلنگ ونگز میں تعیناتی پر پابندی عائد۔ کشتی حادثے میں 44 پاکستانیوں سمیت 50 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ یورپ کا غیر قانونی سفر موت کا سفر بن گیا۔ مراکش کشتی حادثے میں جاں بحق نوجوان علی رضا کے لواحقین غم سے نڈال۔ ایجنٹس نے علی کو بے دردی سے قتل کیا۔ المناک واقعات کی تفصیلات مرزا اویس بیگ کی اس